لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ ان اشعار میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ یہ اشعار باری تعالیٰ سے منسوب ہیں یہ یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے ان اشعار کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ کیا ہے اور بعض نے اللہ تعالیٰ سے۔ اور میں اس کی تشریح دونوں طریقے سے کر دیتا ہوں، اور یہ میں نے تشریح فرنگ سے اور دوسری ایک اور کتاب سے لی ہے۔ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی لوح و قلم کے مالک ہیں، یہ جو آسمان ہے یہ تیرے دائرۂ کار میں ایک معمولی بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ تو قادر مطلق ہے اور ہر شے تیرے وجود کے مقابل ذرے کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری تشریح فرنگ سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی لوح ہیں اور آپ ہی قلم، آپ ہی کا وجود مبارک قرآن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علم الہی سب پر ظاہر ہوا، اور آپ ہی اللہ کے حکموں کو انسان تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ شیشے جیسا گنبد جسے ہم آسمان کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ لوح تختی مراد اللہ تعالیٰ جس پر کائنات کی تحریر فرماتے ہیں۔ قلم وہ قلم مراد ہے جس سے کائنات کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تیرا وجود مراد ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ الکتاب مراد قرآن مجید۔ گنبد آبگینہ رنگ شیشے کا یا نیلے رنگ کا گنبد مراد آسمان۔ محیط گہرا، حباب بلبلا۔